دوستو السلام علیکم۔ حال ہی میں لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ایک پروجیکٹ اناؤنس کیا ہے جو لاہور کے نارتھ ایسٹ میں بننے جا رہا ہے۔ اس پروجیکٹ کی زیادہ تفصیل تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن اخبارات اور ان کے ذریعے جو انفارمیشن ملی ہے اس کو دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں چند ایک سوالات تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا ان سوالات کو پراپرلی ایڈریس کیا گیا یا نہیں کیا گیا۔ سب سے امپورٹنٹ چیز سائٹ کی فیزیبلٹی یا سوٹیبلٹی ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ شہر بنایا گیا ہے کیا اس کے لیے یہ سائٹ سوٹیبل ہے۔ آپ نے ان پلانز میں دیکھا ہوگا کہ دریا کے درمیان میں جو شہر پلان کیا گیا ہے اس میں کافی عمارات ہیں۔ کیا یہ انڈیپینڈنٹ شہر ہوگا؟ کیا یہ لاہور کا سیٹلائٹ ٹاؤن ہوگا؟ اور اس کی جو ہے وہ حیثیت کیا ہوگی؟ کیا یہ کمرشل ٹاؤن ہوگا؟ کیا یہ انڈسٹریل ٹاؤن ہوگا؟ کیا یہ ایجوکیشنل ٹاؤن ہوگا؟ کیا یہ ریکریشنل ٹاؤن ہوگا؟ تو ہمیں سب سے پہلے یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ اس شہر کی اہمیت کیا ہوگی اور اس کو کس مقصد کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ دوسری امپورٹنٹ چیز ٹرانسپورٹیشن ہے کہ شہر کی کنیکٹیویٹی دوسرے شہروں کے ساتھ کس طرح سے ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ شہر لاہور کا ایک سیٹلائٹ ٹاؤن ہوگا اور اس مقصد کے لیے لاہور انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور لاہور ریلوے اسٹیشن کو استعمال کیا جائے گا، یا اس کے علاوہ سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ شہر جو ہے یہ ٹرانسپورٹیشن کے لحاظ سے دوسرے شہروں پہ ڈپینڈنٹ ہوگا۔ تیسری امپورٹنٹ چیز جو ہم نے دیکھنی ہے وہ ہے واٹر کوالٹی، کہ یہ جو شہر بننے جا رہا ہے اس کی واٹر کی کوالٹی کیا ہے۔ اس سلسلے میں بھی کوئی اسٹڈیز ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی۔ لاہور شہر میں آلریڈی پانی کا ایک پرابلم ہے اور اس کا پانی کے اندر آرسینک مٹیریل شامل ہے، جس کی وجہ سے واسا بے شمار اسٹڈیز کر رہی ہے کہ کس طرح اس شہر کے پانی کے مسائل کو حل کیا جا سکے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اس شہر کے لنکیجز کیا ہوں گے۔ کیا یہ گوجرانوالہ سے بھی کنیکٹ ہوگا، سیالکوٹ سے بھی کنیکٹ ہوگا؟ اور اس کنیکٹیویٹی کے مسائل کے سلسلے میں کیا ایک بہت بڑا اس ایریے کے اندر کنوربیشن بننے جا رہا ہے؟ اور کیا یہ اس علاقے کے لیے انوائرمنٹلی سوٹیبل ہے کہ اتنی پاپولیشن ڈینسٹیز اس علاقے کے اندر بڑھ جائیں جن کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے اور گرین ایریا ہمارے پاس کم سے کم ہوتا چلا جائے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ اس شہر کے اندر کام کرنے والے لوگ کہاں سے آئیں گے اور وہ کون ہوں گے۔ کیا رورل اربن مائگریشن ہوگی؟ اور اس سلسلے میں ان کے لیے رہائش کا اور دوسرا وہ کیا بندوبست ہوگا جو لوگ یہاں کام کریں گے، یا لاہور سے لوگ کمیوٹ کریں گے اس شہر کے آنے کے، اس شہر میں آنے کے۔ نیکسٹ چیز یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی الٹرنیٹ، کوئی سائٹس، کوئی پروجیکٹ ان کے اوپر بھی کام کیا گیا ہے کہ کیا ہم اپنی پاپولیشن کو ڈفرینٹ ایریا کے اندر ڈسٹریبیوٹ کر سکیں یا سیگریگیٹ کر سکیں۔ مجھے معلوم ہے کہ اربن یونٹ نے ایک پروجیکٹ بیرا کے پاس دریا جہلم کے ساتھ پروپوز کیا تھا اور اس کے اوپر کافی کام بھی ہوا تھا۔ اگر یہ پروجیکٹ بن جاتا اور اس میں انڈسٹریل اسٹیٹ بن جاتی تو اس ایریے کے اندر جو اربن ایگلومیریشن ہے اس سے ہم بچ سکتے تھے۔ کیا اس چیز کے اوپر بھی غور کیا جا رہا ہے یا اس شہر کو بھی ڈیولپ کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا ہے؟ نیکسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے اس کے اندر انویسٹمنٹ پیٹرن کیا ہوگا، یعنی کہ یہ شہر کتنے عرصے کے اندر کمپلیٹ ہوگا، ساری ڈیولپمنٹ کس عرصے کے اندر کمپلیٹ ہوگی اور اس کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا، کون لوگ یہاں پہ انویسٹ کرے گا۔ تو یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ اس شہر کو ہم کس طرح بہتر اور جلدی کمپلیٹ کر سکتے ہیں تاکہ اس شہر کے جو ماسٹر پلان ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکے۔
نیکسٹ امپورٹنٹ چیز سروسز ہے، یوٹیلیٹی سروسز، اور دوسری ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس شہر کو مینیج کیا جاتا ہے۔ اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہمیشہ شہروں کے اندر پرابلمس سیوریج کی اور سالڈ ویسٹ کی ہوتی ہیں۔ کیا ان چیزوں کا بھی خیال رکھا گیا ہے کہ اس شہر میں کنیکٹ کرنے کے لیے کس طرح کا ایک سیوریج کا نظام ہوگا، پانی کی ٹریٹمنٹ کہاں پہ ہوگی، ویسٹ واٹر کی ٹریٹمنٹ کہاں پہ ہوگی، اور سالڈ ویسٹ کہاں پہ کلیکٹ ہوگا اور کہاں اس کی ڈسٹریبیوشن ہوگی دوسری جگہ پہ منتقل کرنے کے لیے؟ کیونکہ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے شہر جو ہیں ان کی کوئی پراپر صفائی نہیں ہے، اور ان کے اندر کوڑے، کرکٹ اور اس کے بے شمار مسائل موجود ہیں۔ نیکسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انوائرمنٹل ڈیزائن کنسیڈریشنز کا بھی کوئی ہم نے خیال رکھا ہے، کوئی اربن فارسٹری، کچھ اس سیٹلمنٹ کے ارد گرد کوئی ایسے گرین ایریاز جس کے اندر فلورا اور فونا کو بھی ہم زیادہ بہتر کر سکیں؟ کیا کوئی ہم نے انوائرمنٹ کی جو ہے وہ صفائی کے لیے بھی کوئی خیال رکھا ہے کہ کس طرح سے، یا ونڈ ڈائریکشنز کے لیے کوئی ہم نے کنسیڈریشن رکھی ہیں تاکہ یہ ایک انوائرمنٹلی سسٹینیبل سٹی بن سکے؟ اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس شہر کا آرکیٹیکچر کیا ہوگا۔ کیا یہ ہم کوئی ایسی بلڈنگیں بنا رہے ہیں جہاں پہ دبئی اسٹائل کی بلڈنگز ہوں گی جس میں گلاس ہی گلاس ہوگا، اور جو ہے وہ انوائرمنٹ کے مسائل ہوں گے اور انرجی کے مسائل ہوں گے اس شہر کے اندر؟ کیا کوئی سسٹینیبل آرکیٹیکچرل اپروچز بھی اس کے اندر سجیسٹ کی گئی ہیں یا نہیں کی گئی؟ تو دیکھنا یہ ہے کہ اس شہر کا جو آرکیٹیکچرل کریکٹر ہوگا وہ کس طرح سے ہوگا۔ اور لاسٹلی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا ایڈمنسٹریٹو اور لیگل فریم ورک کیا ہوگا، اس شہر کی مینجمنٹ، اس شہر کو کنٹرول، اس شہر کی گروتھ، اس شہر کے ڈیولپمنٹ کے مسائل کون حل کرے گا؟ کیا یہ ایل ڈی اے یہ اس کو لک آفٹر کرے گا، یا اس کے لیے کوئی اور انڈیپینڈنٹ اتھارٹی جو ہے وہ ڈیولپ کی جائے گی؟ یہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو روز بروز اس کے پلانس کی اپروول، کیا ماسٹر پلان صحیح طریقے سے امپلیمنٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اس چیز کو دیکھنا ہوگا۔ تو یہ چند ایک سوالات تھے جو ہم نے دیکھنے ہیں۔ امید ہے اس ویڈیو کو آپ سبسکرائب بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے۔ خدا حافظ۔